ہوں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ عزیزان گرامی، اس عشرے کی یہ 8ویں مجلس ہے جسے آپ اس عنوان کے ماتحت سماعت فرما رہے ہیں کہ کربلا میں خاندان کا کردار، جس کے لیے میں نے سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عباد الرحمن یعنی اللہ کے جو بندے ہیں ان کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اس میں یہ 11ویں صفت ہے کہ وہ کہتے ہیں والذین یقولون، یعنی جو اللہ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ پروردگار ہماری ازواج کو اور ہماری ذریت کو یعنی ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام قرار دے۔ کل میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں، بلکہ دنیا میں نہیں جنت میں قائم کیا گیا، وہ کیا ہے؟ شوہر اور زوجہ، ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ہے۔ اسی لیے ہماری جو نظر ہے شادی کے بارے میں وہ دوسروں سے الگ ہے۔ ہم اس کو ایک دنیاوی چیز نہیں سمجھتے ہیں، شادی کو ہم ایک مانوی چیز سمجھتے ہیں، ایک آسمانی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ رشتہ اتنا مقدس ہے کہ یہ جنت میں جناب آدم اور حوا کے درمیان قائم کیا گیا۔ توجہ چہرہ مدنی گرامی، یعنی یہ رشتہ کہاں قائم ہوا؟ سب سے پہلے جنت میں قائم ہوا ہے، اور اس رشتے کو خدا بند عالم نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی آیت میں سے ایک آیت کیا ہے؟ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ لیکن لفظ توجہ چاہتا ہوں آج، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت کیا ہے؟ کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ تو رزلٹ کیا ہے؟ اس کو بھی بیان کیا ہے۔
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی کو کیا ملے؟ سکون ملے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان کیا قرار دیا؟ مودت اور رحمت. یعنی جو شادی کی آیت ہے اس میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری شادی میری نشانی بن جائے، توجہ سارا ہوں، سارا کھیل یہی ہے کہ تمہاری شادی آیت ہے یا نہیں ہے، میری نشانی ہے یا نہیں ہے. ایک شادی اللہ کی نشانی کب بنے گی؟ جب اللہ کے حکم کے کیا ہو؟ مطابق ہو، تبھی تو ہوگی نا. اسی لیے اس پر آپ زور دیجئے، اس پر آپ توجہ دیجئے. ہر شادی اللہ کی نشانی نہیں ہے. تو جب وہ شادی اللہ کی نشانی نہیں ہوگی تو اس میں سکون بھی بولیے نہیں ہوگا، اس میں مودت بھی نہیں ہوگی، اس میں رحمت بھی نہیں ہوگی. عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، دیکھیے. بس ہمارا نظریہ شادی کے بارے میں ہے کہ یہ رشتہ جنت میں قائم ہوا ہے. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ بالکل ویسٹرن کلچر سے بالکل الگ ہے ہمارا نظریہ. ہمارے یہاں شادی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. اور اگر اللہ کی نشانی بن گئی یہ شادی تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کہ تمہاری زندگی کو سکون ملے گا، تمہاری زندگی کو مودت اور رحمت ملے گی. یعنی 3 بنیادی چیزیں قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میں قرار دیتا ہوں. عجیب بات ہے، خدا کہہ رہا ہے یہ میں قرار دیتا ہوں. لیکن شیطان نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ ہماری شادی آیت ہے یا نہیں ہے، سارا مسئلہ یہاں پر ہے. ہم کو خدا یاد آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ہمارے ہاں شادیوں میں خدا یاد نہیں آتا ہے. اصلاً ہم ابتدائی غیر سے کرتے ہیں. میں نے ایک دن شاید اشارہ کیا تھا کہ جب ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں تو پہلے دوسروں سے پوچھتے ہیں. کبھی ہم پہلے یہ نہیں کہتے کہ خدا تو نے پیدا کیا ہے بیٹے کو تو تو ہی رشتہ دے. کبھی ہم یہ خدا سے نہیں کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے بیٹی دی ہے تو اس کا رشتہ بھی کیا کر، تو دے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب کسی باپ نے یہ کہا آنے والوں سے کہ اس رشتے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس رشتے کا اختیار خدا کے پاس ہے، تو آواز قدرت آئی، اے رسول اگر تم نے رشتہ مانگا ہے تو اب میں ایسا بیٹا دوں گا جو میرے گھر کا ہی ہوگا. دیکھیں میں نے استفادہ کیا ہے مولود کعبہ، مولا کائنات کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ کعبے کے اندر. وہ اللہ کا گھر ہے نا. تو کہا اگر رسول کی بیٹی ہوگی تو بیٹا کہاں کا ہوگا؟ اللہ کے گھر کا ہوگا. اب آپ دیکھیے جس شادی کی بنیاد کاہے پر رکھی گئی کہ رشتہ کس کی طرف سے ہوگا؟ خدا کی طرف سے ہوگا. تو اب یہ شادی آیت الہی ہے یا نہیں آیت الہی؟ یہ اللہ کی نشانی ہے. اور اسی لیے اس میں آپ دیکھیے کہ سکون بھی ہے، مودت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور یہ مودت تو اتنی گہری ہوئی کہ اللہ کو اعلان کرنا پڑا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. بھائی یہ قربہ کون ہے؟ یہ قربہ جو رسول کے قربہ ہیں وہ کیسے قربہ ہوئے؟ وہ بی بی فاطمہ زہرا ہی کے ذریعے سے تو قربہ ہے. لہذا بی بی فاطمہ زہرا اور مولا کائنات اور ان کے بچے قربہ کا مصداق ہوئے اور اللہ نے ان کی مودت کو
مومنین پر فرض قرار دے دیا۔ تو آپ سوچیں کہ جب ان کی مودت مومنین پر فرض ہے تو خود ان کے اندر کتنی مودت ہوگی ایک دوسرے کی۔ تو چاہ رہا ہوں عزیزان کرام، ایک اہم نتیجے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اصلاً سوچ کا بہت اثر پڑتا ہے، نیت کا بہت اثر پڑتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا سینس کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو پیغمبر کی میں نے ایک حدیث کہا کہ الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق کس سے ہے؟ نیت سے۔ ہمارے یہاں شادی کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں شادی ایک مبارک چیز کا نام ہے، ایک مقدس چیز کا نام ہے۔ ہمارے یہاں شادی اس قدر اہم ہے کہ یہ اللہ سے اور انسان کو قریب کرتی ہے، بشرطے کی شادی کیا ہو؟ آیت الہی ہو۔ معاملہ یہی پر اٹکا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شادی سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، یہ دوسروں کا نظریہ ہے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، دیکھیں دنیا میں بعض مذاہب کیونکہ عورتوں کے بارے میں ان کی سوچ نگیٹو ہے، کیونکہ انہوں نے عورت کو مبارک نہیں مانا ہے، منحوس مانا ہے، انہوں نے عورت کو شر مانا ہے۔ اسی لیے بعض مذاہب میں جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں وہ شادی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کی سوچ عورتوں کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے کہ اگر ہم اس عورت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہم معنویت پر نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں معاملہ برعکس ہے۔ ایک غیر شادی شدہ نماز پڑھے تو 2 رکعت کا ثواب 2 رکعت ہے، اور ایک شادی شدہ نماز پڑھے 2 رکعت تو اس کا ثواب 70 رکعت کے برابر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں اگر شادی واقعاً آیت الہی بن جائے تو وہ اللہ کی قربت میں رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کی قربت میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ معنویت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے کبھی آپ نے سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد رسول نے ایک سوال مولا کائنات سے بھی کیا ہے اور جناب فاطمہ زہرا سے بھی کیا ہے، اور دونوں کا جواب بھی سیم ہے۔ رسول نے مولا کائنات سے کہا کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے بہترین مددگار پایا ہے اطاعت الہی میں۔ اور یہی سوال اپنی بیٹی سے کیا کہ تم نے علی کو کیسا پایا؟ تو وہاں بھی جواب یہی دیا گیا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین مددگار اللہ کی اطاعت میں۔ تو یاد رکھیے جب شادی آیت الہی بن جاتی ہے تو وہ خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ کاش میری بات کو سمجھے آپ۔ اسی لیے ایک جملہ کے حوالے کر رہا ہوں، میرے یہاں دین کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اسی رشتے پر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بچے کیسے ہوں گے؟ پہلے یہ دیکھو کہ ماں باپ کیسے، ہسبینڈ وائف کیسے۔ جیسے یہ ہوں گے نا ویسی تو اولاد ہوگی، جیسے ہسبینڈ اور وائف ہوں گے ویسی اولاد ہوگی، اور پھر معاشرہ جو بنے گا وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اسی لیے ہمارے دین میں اصلاً ہم نے کہا کہ ہمارے کانسیپٹ بالکل الگ ہے، اس کو ہم نے کلیئر ہی نہیں کیا لوگوں کے لیے، ہم نے سمجھا ہی نہیں اس کو بھی۔ کبھی آپ نے سوچا مباہلے کی اصل تھیم کیا ہے؟ مباہلے کی اصل تھیم کیا ہے آپ کی نگاہ میں؟ معاملہ ہے عیسائیت کا اور پیغمبر کا۔ عیسائیت کیا کہتی تھی؟ اس کے جو پادری تھے وہ شادی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے اگر ہم نے شادی کی تو اللہ سے قریب نہیں ہوں گے۔
اور پیغمبر نے کیا کہا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح ہماری سنت ہے اور جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آج دیکھیں مباہلے کا کانسیپٹ آپ کے لیے کلیئر کر رہا ہوں۔ اصل تھیم کیا ہے بھائی؟ کون اللہ سے قریب ہے؟ انہوں نے کہا ہم دنیا سے کنارے کش ہیں۔ ان کی فلسفی ہے روحانیت۔ کرسچن کی فلسفی کیا ہے؟ روحانیت۔ وہ کہتے ہیں ہم دنیا سے الگ تھلگ رہیں گے، حتیٰ کہ شادی بھی نہیں کریں گے، اتنے دنیا سے الگ تھلگ رہیں گے کہ شادی بھی نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ سے کیا ہو جائیں گے؟ بولیے، قریب ہو جائیں گے۔ پیغمبر ہمارا کہتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہر جگہ دنیا کو مائنس کر کے کہا تم آخرت تک پہنچتے ہو، مگر ہمارے پیغمبر نے کیا کہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی آخرت پہ پہنچو گے، سماج سے کٹ کر کے تمہیں آخرت نہیں ملے گی۔ دنیا ہی کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ لہذا دوسری احادیث میں کیا گیا؟ جیسے جیو گے ویسے ہی کیا ہوگی؟ تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو جو چاہے رمضان گرام، تو اب ایک اہم فضائل کا نقطہ بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت۔ تو بھائی جو اللہ سے قریب ہوگا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، حتیٰ کہ اللہ اس کی بد دعا بھی کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ بھائی جو بھی اللہ سے، میں اگر آپ سے قریب ہوں اور میں آپ سے کوئی بات کہوں تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ مانیں گے، ہے نا؟ یہ ہے کہ نہیں؟ تو میں اگر کسی کی سفارش کروں تب بھی آپ مان لیں گے، اور میں کہوں کہ نہیں اس کے قریب مت جانا تو آپ اس کو بھی مان لیں گے، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اگر دنیا سے کنارہ کش ہونے کے بعد انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ نہیں، دنیا میں رہو، شادی بھی کرو، لیکن یہ شادی تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یہ دنیا میں تمہارے لیے رہنا رکاوٹ نہیں ہے، بشرطے کہ یہ شادی اور دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ خدا کے لیے ہو، یہ رکاوٹ آخرت میں نہیں ہے۔ عیسائی آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کیا بحث تھی ان کی؟ کہہ رہے تھے کہ مثلاً وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ عیسیٰ کے، وہ عیسیٰ اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ کیوں بیٹے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں سمجھانے کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر یہی تمہاری فلسفی ہے تو تم آدم اور حوا کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر عیسیٰ صرف باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں تو آدم تو ڈبل بیٹے ہو جائیں گے، کیونکہ نہ ان کے ابا ہیں نہ ان کی اماں ہیں۔ کتنی اہم فلسفی اسلام میں رکھی، مگر ان کو ماننا نہیں تھا، لہذا وہ نہیں مانے، جبکہ بالکل یہ فلسفی ان کی فلسفی کو رد کر رہی تھی۔ بھائی اگر تمہاری یہی تھیوری ہے کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو اللہ کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹا ہو جاتا ہے، تو آدم تو بغیر ماں باپ کے کیا ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے، ان کو بھی بیٹا مانو، جبکہ تم ان کو بیٹا نہیں مانتے ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ علم آ جانے کے بعد بھی بعض لوگ کٹ حجتیں ہیں۔ بھائی اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب قرآن کی آیتیں نہ سمجھا سکیں تب اللہ مجسم قرآن کو اتارتا ہے جو قرآن ناطق ہے۔ آیتیں آ رہی تھی ان کی سمجھ میں، نہیں آیا، کہا اچھا اب ہم مجسم قرآن تمہارے لیے پیش کرتے ہیں، کیا حکم آیا اللہ کا؟ کہنے لگے ان سے کہیے کہ اپنی عورتوں کو لے کے آئیں۔ بھائی جو شادی نہیں کرتے عورتیں کہاں سے لائیں گے؟ سمجھ رہے نا آپ؟ وہ پادری تھے، ان سے کہا جا رہا تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے۔ تم اپنے نفس کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے نفس کو لے کر کے آئیں گے۔ تم اپنے بچوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں گے۔ بات یہ کہ سامنے والا جو شادی کرتا نہیں وہ عورتیں کہاں سے لائے گا، اور جب شادی ہی نہیں کرتا تو بچے کہاں سے لائے گا؟ اب دیکھ رہے چوٹ کہاں جا رہی ہے؟ کہ تم کہتے تھے کہ شادی نہ کریں گے تو اللہ سے قریب ہوں گے۔ مباہلے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آؤ ہم ایک دوسرے کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کرتے ہیں، اور پھر جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی کیا ہوگی؟
لعنت ہوگی. توجہ چاہ رہا ہوں، معاملہ دین کا ہے مگر کیریکٹر خاندان کا ہے. معاملہ دین کا ہے مگر کیریکٹر خاندان کا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ ان سے کہا جا رہا جو شادی نہیں کرتے ہیں، کہ اگر روحانیت کے ذریعے تم اللہ سے قریب ہو گئے ہو تو تم ہمارے حق میں بد دعا کرو گے. اگر میں اللہ سے قریب ہوں میں تمہارے حق میں بد دعا کروں گا. اب جو زیادہ قریب ہوگا اللہ اس کی بد دعا کو سن لے گا. مگر جیسے ہی پنجتن پاک میدان مباہلہ میں آئے، انہوں نے دیکھتے ہی یہ کہا کہ اگر ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. ایک صلوات بھیجئے محمد والے. یعنی رہبانیت کے دعوے دار جو کہتے تھے ہم اس کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہیں، وہ پیچھے ہٹے کہ نہیں ہٹے؟ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مباہلہ وہ جنگ ہے جہاں رہبانیت ہار رہی ہے، شادی جیت رہی ہے. رہبانیت ہار رہی ہے اور شادی جیت رہی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ شادی ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت ہی مقدس چیز ہے، آیت الہی ہے. ایسی آیت ہے کہ وہ پادری تھے لیکن پیچھے ہٹ گئے اور یہ کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، سچے دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے پہاڑ ہی کی بات کیوں کہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چہرے ایسے ہیں کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں. اب ان کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے جو رسول کو چھوڑ کر کے اور پہاڑ پہ چلے جائیں؟ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. بہت جلدی بہت سی باتیں مجھے آج آپ کی خدمت میں کرنی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ کم وقت میں زیادہ باتیں مجھے کہنی ہیں آپ کے لیے. تو یہ شادی کا کانسیپٹ آپ دیکھیے ہمارے یہاں، ہمارے دین میں مبارک ہے مگر بشرطے کہ اس کا رشتہ کس سے ہونا چاہیے؟ خدا سے ہونا چاہیے. دوسروں کے یہاں عورت کو منحوس مانا گیا ہے لیکن ہمارے مذہب میں عورت ذاتی طور پر منحوس ہے یا مبارک ہے؟ کردار سے تو کوئی بھی منحوس ہو سکتا ہے. کردار سے ہم بھی منحوس ہو سکتے ہیں، کردار سے مرد بھی منحوس ہو سکتا ہے، کردار سے کیا ہو سکتا ہے؟ عورت بھی منحوس ہو سکتی ہے. لیکن ذاتی طور پر عورت منحوس نہیں ہے. دوسروں کا نظریہ یہ کہ عورت ذاتاً کیا ہے؟ منحوس ہے. لیکن ہمارے دین کا نظریہ کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. کبھی آپ یہ سوچیں یہ رسم نہیں ہے کہ جب ہمارے یہاں دلہن آتی ہے تو ہمارے یہاں کیا حکم ہے کہ شوہر اس کا پیر دھلے. توجہ چاہ رہا ہوں. مگر عورت کو ایسا بناؤ کہ وہ پیر دھلنے کے لائق ہو. ہمارے دین میں تو خدا کی قسم ایسا کانسیپٹ، عورت کو جو مقام ہمارے دین میں دیا گیا کہیں آپ کو نہیں ملے گا. یہ حکم بھی اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مولا کائنات کو دیا ہے. میں نے کہا نا یہ رسم نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہ شریعت کا حکم ہے ہمارے یہاں. سب سے پہلے پیغمبر نے کس کو حکم دیا تھا؟ مولا کائنات کو، جناب فاطمہ زہرا کے پیر دھلنے کی. اب یہاں سے ایک یہ بھی بتا دیا رسول نے کہ اگر کوئی فاطمہ جیسی دلہن ہو. توجہ چاہ رہا ہوں ذہن گرامی، یہ بھی ہے، آپ اس کانسیپٹ کے اندر بھی رہیے. اب دیکھیں تو ہمارے یہاں تو ہمارا دین کتنی عورت کو بلندی عطا کرتا ہے. لہذا شوہر سے کیا کہتا ہے کہ پیر دھلو. اچھا کیوں دھلیں بھائی؟ کہا صرف دھلنا ہی نہیں ہے، جو دھون ہے، پانی ہے، اس کو گھر کے چاروں طرف چھڑکو اور جو راستہ ہے اس پر بھی تھوڑی دور چھڑکو. کیوں؟ اب جا کے روایت پڑھیے. کہا اس لیے کہ یہ باعث برکت ہے نا. کیا ہے؟ باعث برکت ہے. تو جو اسلام دلہن کے پیروں کی دھون کو برکت مان رہا ہو وہ دلہن کو کتنا مبارک مانتا ہو. اس لیے ہمارے کانسیپٹ چینج ہونے چاہیے دین کے بارے میں.
ہمارا دین کیا کہتا ہے شادی کے بارے میں، یہ ہم نے نہیں سمجھا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ رشتہ ہی جنت میں قائم کیا گیا، یہ جنتی رشتہ ہے، یہ آیت الہی میں سے ہے. مگر کب ہوگا، بس یہاں سے گریز کر رہا ہوں، زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہاں سے میں گریز کر رہا ہوں. مگر کب ہوگا؟ جب اس کی بنیاد خدا کے اوپر ہو. کیا ہوا؟ من آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے. اس کی نشانی کب بنے گا؟ جب اس کے حکم کے مطابق ہو. تمہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا. آپ کانسیپٹ دین کا دیکھیے. ہم جب شادی کرنے جاتے ہیں تو سامنے والے کو تم اپنا سمجھتے ہیں یا ادر سمجھتے ہیں؟ بولیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، یا اپنائیت کی بات کر رہا ہے. اور جب ہم شادی کرنے جاتے ہیں تو سامنے والی پارٹی کو اپنا سمجھتے ہیں یا ادر سمجھتے ہیں؟ اگر اپنا سمجھا ہوتا تو پھر شادیوں میں معاملات نہ چلتے. کوئی اپنے آپ سے معاملہ کرتا ہے؟ بولیے نہیں کرتا ہے نا، کیونکہ ہم نے اس کو ادر سمجھا. اسی لیے کہتے ہیں ریسپشن ایسا ہونا چاہیے، جہیز ایسا ہونا چاہیے، یہ ہم کو ملنا چاہیے. ارے اسلام کو سمجھو. اسلام اس مرد کو شادی کی اجازت دیتا ہے جو بیوی کو کھلا سکے. یہ کیسا شوہر ہے جو خود ہی بھیک مانگ رہا ہے دلہن والوں سے؟ ارے ہمارا دین کہتا ہے دلہن کے گھر شہزادے بن کر کے جاؤ گے تو نسل شہزادوں کی نکلے گی، اور اگر فقیر بن کر کے جاؤ گے تو اگر نسل فقیر ہو جائے تو تعجب نہ کرنا. ایک سلوات بھیجے محمد والے. سارا مسئلہ اسی کا ہے کہ ہم نے خدا کو تو دور دور نہیں رکھا، سب آپس میں ہم طے کر رہے ہیں. فلاں نے بتانا کیسا رشتہ ہے. ہم نے کہا فلاں نے جیسے ویسی تو رشتہ بتائیں گے. میں نے ایک دن بیان کیا تھا کہ جب بھی شادی ہو تو لڑکی کو بھی یہ حکم ہے اور لڑکے کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے. اور یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جس کی شادی ہوتی اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، سب اوپر اوپر طے ہو رہا ہے نا. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ آیت الہی کب بنے گی؟ جب شروع میں ہی 2 رکعت نماز پڑھے. یہ نماز جو ہمارے یہاں دلہن کے آنے کے بعد جلوت میں پڑھائی جاتی ہے سب کے سامنے، اور وہ بھی دامن پہ، اور وہ بھی ایسی دلہن کے دامن پہ جو خود کبھی دامن رکھتی ہی نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ہے وہ تو الگ سے ایک چادر آپ ڈال دے رہے ہیں، ورنہ جو عورت بے دامن ہے اس کا لباس ایسا ہو عام زندگی میں. یہ سب کنائے ہیں، اس کو شریعت کی کنایوں کو سمجھیے کہ کیا کہنا چاہتا تھا. یہ جلوت کی نماز نہیں ہے، یہ خلوت کی نماز ہے. ایک تو جب رشتہ ہونا ہے تب ہے نماز، اور ایک جب شادی کر کے دلہن آئے گی تو کیا ہے؟ نماز. اس وقت بھی نماز ہے اور اس وقت بھی دعا ہے ہمارے یہاں. سمجھ رہے نا؟ تبھی تو شادی آیت الہی بنے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ تو سوچ کا بہت اثر ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ نے کیا چاہا؟ آپ نے دین دیکھا، آپ نے اخلاق دیکھا، آپ نے تقوی دیکھا، کیا دیکھا؟ پیسہ دیکھا، منصب دیکھا، شہرت دیکھا، ہے نا؟ بے دین ہوگا، پیسے والا ہوگا، لڑکی دے دیں گے. چاہیے ہمارے دین میں ہے کہ اگر کوئی باپ جانتے ہوئے کہ وہ لڑکا شراب پیتا ہے، ایک مطلب انجانے میں ہو گئی وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر باپ کو پہلے سے پتا تھا کہ لڑکا شراب پیتا ہے اور جانتے ہوئے اس نے اپنی لڑکی کی شادی اس شرابی سے کر دی، تو میرا دین کہتا ہے کہ اس باپ نے اپنی بیٹی سے رشتہ توڑ لیا ہے. قطع رحم ہے. کیا ہے؟ قطع رحم. قطع رحم کا مطلب سمجھ گئے نا؟ یعنی جو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے وہ دین کی نگاہ میں باقی نہیں ہے. یہ شادی کھیل نہیں ہے، شادی بہت بنیادی چیز ہے. لڑکے کی صورت، یعنی اولاد کی میں کہہ رہا ہوں، اولاد کی صورت کیا ہوگی؟
اولاد کی سیرت کیا ہوگی، اولاد کے اخلاق کیا ہوں گے، یہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ماں باپ کیسے ہیں۔ حتیٰ کہ ماں باپ کی سوچ کا اثر نسل پہ پڑتا ہے۔ بھائی آج دیکھیں میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں، جناب عباس کی تاریخ ہے نا، باپ کی سوچ کا اثر نسل پہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، میرا موضوع کیا ہے کہ کربلا میں خاندان کا کردار۔ ارے خاندان کی بحث کربلا سے اس قدر جڑی ہوئی ہے کہ ایک فیملی وجود میں آئی ہے کربلا کے لیے۔ بھائی کاش میری بات کو سمجھے کہ میں کس گہرائی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک فیملی وجود ہی میں آئی ہے کربلا کے لیے، اس لیے کہ مولا کائنات نے ام البنین سے جو شادی کی تھی اس کا بنیادی تصور ہی یہ تھا کہ ایسی شجاع خاتون ہو جس سے ایسے شجاع بچے ہو جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئیں۔ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ کتنا گہرا تعلق ہے کربلا کا فیملی سے کہ دیکھ میں نے کہا تھا کہ شادی کے ذریعے سے فیملی کیا ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے۔ یعنی ام البنین کی شادی کے ذریعے سے جو فیملی وجود میں آئی اس کا بنیادی سینٹر کون ہے؟ کربلا ہے۔ اب سمجھ میں آیا جو ہمارے یہاں شادی کے موقع پر مجلس ہوتی ہے وہ یوں ہی نہیں ہے، ہم مجلس کر کے اپنے خانوادے کو حسینی بناتے ہیں، کربلائی بناتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو میں آج کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے، ایسی نہیں تھے۔ اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی، اصلاً تصور میں نے کہا کہ جناب عباس فیملی، ماں باپ، ان کی سوچ اولاد پر کیا کرتی ہے؟ اثر ڈالتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہیں کسی کا بھائی ہوتے ہوئے اپنے کو غلام کہے گا؟ بولیے نہیں کہے گا نا، اور وہ بھی سوتیلا بھائی ہو۔ میں عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، جناب عباس ماں کی طرف سے تو بھائی نہیں ہے نا، سوتیلے بھائی ہیں۔ سگا بھائی سگے بھائی کو آقا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جناب عباس سوتیلے بھائی تھے کیونکہ امام حسین کی ماں الگ ہے اور جناب عباس کی ماں الگ ہیں۔ اور ایک جملہ کہوں کہ جب شمر جناب عباس کو توڑنے کے لیے آیا تھا تو اس نے اس فیکٹر کو یوز کرنا چاہا کہ وہ فاطمہ کی اولاد ہے اور تم میری بہن۔ سمجھ میں آیا کیوں اس نے کہا تھا بہن؟ البتہ بہن اس کی سگی کوئی نہیں تھی، وہ ام البنین۔ اور شم کا قبیلہ کیا تھا؟ ایک تھا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں کہاں ہے جناب عباس کے القاب میں ایک لقب کیا ہے؟ نافذ البصیرہ، یعنی بصیرت رکھتے تھے۔ اسی لیے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، خدا کی قسم وہ آپ دیکھیے، یعنی ایک تو لشکر یزید کی کوشش یہ تھی کہ جناب عباس کو کسی طریقے سے توڑ لیا جائے۔ بھائی ایک جملہ کر رہا ہوں جناب عباس کی فضیلت میں، اتنا بڑا لشکر یزید مگر ڈرتا تھا جناب عباس سے، اسی لیے چاہتا تھا کہ ان کو توڑ لیا جائے، مگر کیونکہ وہ نافذ البصیرہ تھے اسی لیے جیسے ابراہیم شیطان کے بہکانے میں نہیں آئے ویسے ہی جناب عباس شمر کے بہکانے میں نہیں آئے۔ اور اس نے وہاں پر یہ فیکٹر بھی استعمال کیا، یعنی یہ تعصب دینے کی کوشش کی کہ تمہاری ماں الگ ہے اور ان کی ماں کیا ہے؟ الگ ہے۔ اسی لیے جو شمر نے خطاب کیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں
सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शिब्र जब आया है जनाब अब्बास पास तो क्या कह रहा है? कह रहा या बनी उख्ती, ए मेरी बहन के बेटों। समझ रहे हैं आप? इधर का रिश्ता नहीं ला रहा है, उधर का रिश्ता ला रहा है। जबकि मैंने कहा कि वो कोई सगा नहीं था, सिर्फ ये था कि उम्मुल बनीन उसी कबीले से थी जिस कबीले से क्या था? शिम्र था। लेकिन आप देखिए कितना प्यारे अंदाज में मामू बन के बोल रहा। और आप जानते हैं कि मामू का रिश्ता बड़ा हसास होता है, हैं? होता है नहीं होता है? मामू का रिश्ता बड़ा हसास होता है। तो वहां पर मामू बन करके आया और तासुर देने की कोशिश की कि तुम्हारी माँ अलग है और इमाम हुसैन की माँ अलग है। और मैं जो जनाब अब्बास ने जवाब दिया है, मैं समझता हूं जनाब अब्बास ने इस नुक्ते को समझा, तभी जवाब दिया। कहा कि ए मेरे बहन के बच्चों, तुम्हारे लिए अमान नामा है। फला तक़्तुलू अनफुसकुम मा अखीकुमुल हुसैन, बस तुम अपनी जान अपने भाई हुसैन के लिए क्यों जो है निछावर करने के लिए तैयार हो? अपने आप को कत्ल ना करो अपने भाई हुसैन के लिए। अच्छा, फिर क्या कहता है? तब जनाब अब्बास ने उसके जवाब में फरमाया, देखिए मैं जो नुक्ता कह रहा हूं उसकी तरफ समझिएगा। तो उसने मां वाले रिश्ते को बयान किया, यानी सौतेलापन क्या किया? जहन में डाला कि उनकी मां और है, तुम्हारी मां और है, तुम जबरदस्ती उनके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। मगर जब कोई खानदान आयत इलाही हो तो रिश्तों में इतनी मोहब्बत होती है कि अगर कोई शैतान शैतानत भी करे तो उन रिश्तों में कोई दरार पैदा नहीं होती है। जनाब अब्बास ने वही जवाब दिया जो कुरान ने अबू लहब को दिया था, हैं? तब्बत यदाक, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। फिर आपने कहा कि और लानत हो जो तू अमान लेकर के आया है। फिर क्या कहा? या अदू वल्लाह, ए दुश्मने खुदा। किसको कह रहे हैं? शिम्र को। उसके बाद अजीब बात कहते हैं, अतामुरुना अन नत्रुका अखाना, क्या तुम हमें हुक्म देते हो कि हम अपने भाई को छोड़ दें? शिम्र से करें, क्या तू मुझे हुक्म देता है कि मैं अपने भाई व सैयदुल हुसैन और अपने सैयद को, अपने सरदार को, अपने आका को, कौन आका? यहां पर हुसैन इब्ने अली नहीं कहा, बल्कि बरात जनाब अब्बास ने कहा हुसैन बिन फातिमा। मैं तवज्जो कह रहा हूं, वो आया था ताकि सौतेलेपन का बीज बो करके उनको हुसैन से जुदा करें। मगर जनाब अब्बास ने जवाब जो दिया, ये नहीं कहा कि ये अली के बेटे हैं, बल्कि ये कहा कि ये हुसैन जो फातिमा का बेटा है वो मेरा सैयद भी है, वो मेरा आका भी है और मेरा भाई भी है। और उसके बाद क्या कहते हैं? वह नदखुल फी ताअतिल्लाना व औलादिल्लाना, और तू चाहता है कि मुझे ऐसों की इताअत में ले आए कि जिन पर अल्लाह की लानत पड़ी है। तो इसका मतलब क्या कहा करबला में इमाम हुसैन के लिए? कहा कि याद रखो मेरा शरफ ही ये है कि मैं फातिमा के बेटे को अपना सैयद और आका और भाई मानता हूं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कहां से आया? ये कहां से आया कि एक भाई सौतेला होते हुए भी, और क्या मां कह रहा है? अपने भाई पर फिदा भी हो रहा है और अपने भाई को आका कह रहा है। मैंने कहा ना कि रिश्ते फैमिली का मैटर है ना, फैमिली में भाई भी आता है। तो चलो ये सारे रिश्ते समझिए, खुदा की कसम करबला में फैमिली का कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में करबला ने हमें आईना ना दिखाया। ये कहां से आया? इसलिए कि जब फातिमा, उनका भी नाम फातिमा था, जनाबे उम्मुल बनीन का, उनका भी नाम क्या था? फातिमा था।
جب شادی کے بعد مولائے کائنات کے گھر آئی ہیں تو آقا حسن اور حسین اور جناب زینب بڑھی ہیں اور ماں کہہ کے خطاب کیا ہے. تو اس بی بی نے کیا کہا؟ کہا میں اس گھر میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں فاطمہ کی کنیز بن کر کے آئی. اب سمجھ میں آیا کہ جس کی ماں کی یہ سوچ ہو کہ میں یہاں ماں نہیں ہوں بلکہ کنیز ہوں، اب اگر اس کا بیٹا زندگی بھر بھائی کو آقا کہے تو تعجب نہ کرنا، یہ جناب ام البنین کی سوچ کا اثر ہے جو عباس میں نظر آ رہا. مولا کائنات نے جو سوچا کہ کیا ہو ایسا خاندان بتاؤ جس میں ہم شادی کریں تو ایسے شجاع بچے پیدا ہو جو کس کے کام آئے؟ امام حسین کے کام آئے. نیت کا اثر نسلوں پہ جاتا ہے، نیت کا اثر نسلوں پہ جاتا ہے، اور اگر نیت غلط بھی ہے تو اس کا بھی اثر نسلوں پہ آتا ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. چاہیے ہمارے یہاں ایک چیپٹر ہے پورا، بعض لوگوں کی نسل میں شیطان کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے، شریک ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کی نسلوں میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ رحمان ہے یا نہیں ہے؟ رحمان ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ رحم دل انسان وجود میں آئے یا قسی القلب؟ بولیے. رحمان تو یہی چاہے گا نا کہ رحم دل انسان وجود میں آئے، لیکن اسی کے مقابلے میں شیطان کی بھی ایک پلاننگ ہے. جو اللہ کرتا ہے اس کے بالکل انگیز کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ کاپی کرتا رہتا ہے. کہ اگر نیت کی پاکیزگی نسل کو رحم دل بنا دیتی ہے اور مطیع اور فرما بردار بنا دیتی ہے تو میں نیت ہی کو پلٹا دوں گا. شرک شیطان. ہمارے یہاں 3 لفظ ہیں، اس کو سمجھیے گا، ہم اپنے جوانوں کو بتا رہے ہیں. ایک میں کہتے ہیں ولد الحرام. دیکھیں ولد الحرام ایک خاص کانسیپٹ ہے. فرض کریں کہ مرد اور عورت کا جو شادی کا طریقہ ہے ہمارے دین میں صیغے جاری نہیں ہوئے. جیسے میں نے کہا کہ آج کے دور میں جو بہت مشہور ہے وہ کیا ہے؟ لیو ان ریلیشن شپ. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دین کے اعتبار سے یہ شادی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے 2 بول سے کیا ہو جاتا ہے؟ 2 بول سے کیا ہو جاتا ہے؟ بس ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بول جانور پہ نہ پڑھا جائے تو حرام رہے گا. ایک بول اگر نہ بولا جائے جانور تمام شرائط ہاتھ میں رکھی ہوں مگر اس کو شرعی اعتبار سے کیا کہا جائے گا؟ کھا سکتے، حرام ہے. بہت بڑی باتیں کہنا چاہ رہا ہوں میں اپنے جوانوں سے، کیونکہ یہ کلچر جو آ رہا ہے یہ ہماری بنیادوں کو ہلاتے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فرش ادا خالی نہ ہو تو اس کے لیے ہمیں دین کی بنیاد کیا کرنی پڑے گی؟ فراہم کرنی پڑے گی. میرے جوانوں، خدا نہ خواستہ اگر ہماری سماج میں کوئی لڑکا یا لڑکی لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی ہے، ہمارے دین میں بہرحال یہ بھی آپشن ہے کہ انسان توبہ کر سکتا ہے، ابھی بھی وہ شرعی شادی کر سکتا ہے. چلیے جو ماضی ہے وہ گزر گیا، میں لائسنس نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں چلیے فرش ادا کی یہی برکت ہو کہ آج سے تمہاری زندگی کیا ہو جائے؟ شرع کے مطابق ہو جائے. کیونکہ ہر نسل امام کا ساتھ نہیں دیتی. جو حلال زادے ہوتے ہیں وہ امام کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو حرام زادے ہوتے ہیں وہ دین کے مقابل میں بھی آتے ہیں اور امام کے بھی مقابل میں آتے ہیں. خدا کی قسم جنہوں نے امام حسین کے جنازے کو پامال کیا ہے نا، جائیے ہسٹری میں پڑھیے، ان کی تحقیق کی گئی. جنہوں نے گھوڑا دوڑایا تھا امام حسین کے جنازے کو پامال کیا تھا، ان کی تحقیق کی گئی تو سب کے سب حرام زادے نکلے، سب کے سب حرام زادے نکلے. اور ایک جملہ کہہ دوں، حتیٰ کہ جانوروں میں بھی جو اصیل جانور تھے،
وہ امام کے جنازے پر نہیں دوڑے، تب لائے گئے خچر۔ یہ دوگلی نسل ہے، ورنہ اصیل نسل کبھی بھی جو ہے وہ حجت خدا کے اوپر اپنے پیر نہیں ڈال سکتی، کیونکہ وہ نسل دوگلی تھی، اس لیے خچر کام آئے۔ چلا میرے دوستوں، جوانوں، آج پیغام سنو۔ عباس یوں ہی نہیں بنتے جن کے لیے آج آپ بیٹھے ہیں، عباس تب بنتے ہیں جب ماں باپ کی نیت بھی پاکیزہ ہے، تب عباس بنتے ہیں۔ اور اب ایک بات اور کہہ دوں، اللہ رحمانی نسل چاہتا ہے نا، اللہ بے رحم نسل نہیں چاہتا نا۔ 3 لفظ ہیں ہمارے یہاں، ایک ہے ولد الحرام، ایک ہے سوء ولادت، ایک ہے طہارت المورث، یعنی ولادت میں طہارت ہونا، ایک ہے ولد حرام ہونا، اور ایک ہے سوء ولادت ہونا۔ مثلا مثال دے رہے ہیں کہ شادی ہوئی ہے، عقد ہوا ہے، لیکن جن دنوں میں ہمارے دین نے حرام کہا ہے، اگر اس زمانے میں کوئی نسل وجود میں آئے تو یہ سوء ولادت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بھی اثرات ہیں، اس کے بھی اثرات ہیں۔ توجہ چلا ہوں، سوء ولادت اس کو لفظ دیا گیا ہے، یعنی ہوتا حرام زیادہ نہ ہو لیکن سوء ولادت کا بھی اثر ہوگا۔ میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، نیت کا اثر بھی انسان کی نسل پہ پڑتا ہے، اس کے کیریکٹر کو نسل چینج کر سکتی ہے۔ آئیے، آج دنیا میں آپ بہت سے بے رحموں کو دیکھ رہے ہیں نا، نتنیاہو اتنا بے رحم، اور اسی کے مقابل میں آپ ایسے فقیر کو بھی دیکھ رہے تھے جو اتنا رحم دل تھا کہ غیروں کے لیے اس نے کیا کیا؟ آواز بلند کی۔ ورنہ فلسطینیوں کا کوئی ہمارا تو مذہب ہے نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے نا، کوئی مذہب نہیں تھا فلسطینیوں کا، ہم کیوں ان کا ساتھ دے رہے تھے؟ بھائی ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، شاید میرے بچوں کے ذہن میں بھی یہ آئے، اور بہت سے لوگ یہ خباثت ذہن میں ڈال بھی رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی فلسطین کے مسئلے میں بولنے کی؟ ضرورت یہ ہے کہ کسی کے باپ نے وصیت نہیں کی تھی کہ ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کے ساتھ رہنا۔ یہ سیستانی صاحب نے، یہ خامنائی صاحب نے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ بتایا کہ دیکھو ہم اپنے باپ کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ مولا کائنات نے امام حسن امام حسین اور کہا تھا کہ یہ جہاں تک پہنچے اس میں اولاد بھی ہے، شیعہ بھی ہے، کہ ظالم کے خلاف رہنا اور مظلوم کے رہنا۔ مظلوم کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم مظلوم میں مذہب نہیں دیکھتے ہیں اور ظالم میں بھی مذہب نہیں دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہہ دوں کہ اگر کوئی ظالم کا ساتھ دے دے تو ہمارے مذہب کے اعتبار سے وہ عادل نہیں ہوتا، اور جو عادل نہ ہو وہ مرجع نہیں رہ سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، اپنی شرط عدالت کو بھی نمایاں کیا کہ اگر ظالم کی حمایت کر دوں تو میں پھر فقیہ عادل نہیں رہ جاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو آخری بات، بہت سی چیزیں تھیں سب چھوڑ دیا میں نے۔ آخری بات، ہر نسل بے رحم نہیں ہوتی۔ حجاج بن یوسف ثقفی کا نام سنا ہے؟ بنی امیہ کا گورنر ہے، لاکھوں امیر المومنین کے شیعوں کا قاتل، اتنا بے رحم تھا کہ اس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ یہ تب کھانا کھاتا تھا جب کسی مومن کی تڑپتی ہوئی لاش اس کے سامنے رکھی جاتی۔ آپ اس کو انسان کہیں گے یا درندہ؟ بولیے، انسان کہیں گے؟ ایسے انسان کو آپ انسان کہہ سکتے ہیں؟ درندہ! اتنا اس نے ظلم ڈھایا، آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کے بارے میں آ کے کوئی چھٹے امام سے پوچھے تو یہ اس کے ظلم کو بیان کرا نا۔
ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں آیا، کہا مولا یہ حجاج بن یوسف ثقفی اتنا ظالم کیوں تھا، اتنا بے رحم کیوں تھا؟ عام انسان کے ذہن میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کتنا ظالم تھا۔ انسان معصوم سے جا کے سوال کر رہا ہے کہ میرے مولا یہ بتائیے کہ یہ حجاج بن یوسف اتنا ظالم کیوں ہے، اتنا ظالم کیوں ہے، یہ اتنا بے رحم کیوں ہے؟ تب آپ نے جواب دیا، میرے جوانوں یہ ایک چیپٹر ہے شرک شیطان، جا کے اس کو پڑھنا کہ کب نسل میں شیطان کیا ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے۔ آج اس روایت سے صرف ایک چیز بیان کر رہا ہوں، مگر یہ اشارہ کر دیا کہ یہ ایک ہی بیان کر رہا ہوں، بہت سی ہے نا۔ اسی لیے ہمارے دین میں ماں بننا اور باپ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تب ہمارے یہاں اتنا احترام دیا گیا ہے باپ کو، تب اتنا احترام دیا گیا ہے ماں کو، ہے نا۔ اس کے شرائط بھی تو سخت ہیں۔ کہا اتنا بے رحم کیوں ہے؟ امام نے کہا یہ شرک شیطان کا نتیجہ تھا۔ کیا کا نتیجہ تھا؟ شرک شیطان کا۔ وہ جو صاحب آئے تھے ان کی سمجھی میں نہ آیا یہ شرک شیطان کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا مولا یہ تو آپ نے کوڈ ورڈ میں بتایا ہمیں، ارے اس کی وضاحت بھی تو فرمائیے کہ وہ کیسے شیطان شریک ہو گیا، کیسے شیطان شریک ہو گیا۔ دیکھیں سوچ کا اثر نسل پہ پڑتا ہے۔ امام نے کہا کہ یہ جو حجاج کی ماں تھی وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ گھر والوں نے اس کی شادی کس سے کر دی؟ یوسف سے، حجاج بن یوسف، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کس کو چاہتی تھی؟ کسی اور کو۔ شادی کس سے ہوئی؟ کسی اور سے، صیغے جاری بھی ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ کہا جس وقت حجاج کا نطفہ رحم مادر میں منتقل ہو رہا تھا وہ اس کی ماں اسی نامحرم کے تصور میں تھی۔ بہت اچھے، تو ذرا دیکھیے گہرائی دین کی سمجھیے۔ کہا اس وقت جب اس کا رحم ٹھہر رہا تھا تب اس کی ماں شوہر کے تصور میں نہیں تھی، اسی نامحرم کے تصور میں تھی۔ لہذا کیونکہ نامحرم کا تصور آیا، حرام آیا، شیطان شریک ہو گیا۔ جہاں شیطان شریک ہوتا ہے وہاں نسل اصلی نہیں ہوتی، دوغلی ہوتی ہے، وہاں بے رحمی آتی ہے۔ ہر آدمی اتنا، اور میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں جائیے دنیا کے ظالم ترین لوگوں کی ہسٹری پڑھیے، آپ کو کہیں نہ کہیں سے ملے گا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، خراب تھا۔ بس نیت، توجہ چلا ہوں، یہ جو ہم نے کہا کہ نیت کا بہت اثر پڑتا ہے، لہذا جو مولائے کائنات کی نیت تھی عباس ویسے ہی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ بھائی ہوتے ہوئے اپنے بھائی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا کہہ رہے ہیں۔ عجب اللہ، خدا آپ کو کسی کا میں نہ لائے۔ جناب عباس کے بہت سے القاب ہیں، سقا ہیں، علمدار ہیں، ایک ایک کر کے لوگ اس کے سامنے فدا ہو رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جس کو بچپنے سے یہ کہہ کے تمہیں کربلا کے لیے چاہا گیا، تمہیں کربلا کے لیے چاہا گیا، یہ اصلی امتحان ہے کہ اسی کو سب جا رہے ہیں اور اسے روکا جا رہا ہے۔ آخر میں جب سب شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ جناب عباس سر جھکا کے اپنے بھائی کی خدمت میں آئے، کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دی۔ عجب اللہ، خدا آپ کو کسی کا میں نہ لائے۔ عجیب جملہ کہا امام نے، کہا میرے بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ امام نے جھوٹ بھی نہیں کہا تھا، کیونکہ ابھی لشکر کا ایک سپاہی جھولے میں تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی لشکر کا ایک سپاہی جھولے میں تھا۔ جناب علی اصغر کی شہادت جناب عباس کے بعد ہوئی ہے۔ کہا تم میرے لشکر کے کیا ہو؟ علمدار ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنے ہی میں خیموں سے بچوں کی ہائے پیاس کی آواز آئی، الاتش الاتش الاتش، ہائے پیاس، ہمیں مارے، ٹپ جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لیا۔
اللہ اکبر. معاف کیجئے گا، میرا المحرم ختم ہو رہا ہے، 2-4 منٹ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو آپ اس کو دامن عفو میں جگہ دیجئے گا. بڑی قیامت کی یہ شبیں ہیں. آج کی شب جناب عباس سے منسوب ہے. وہ عباس جس سے امام نے کیا کہا کہ جاؤ ان بچوں کے لیے کوئی پانی کی سبیل کرو. اللہ اکبر. جناب عباس خیمے کے قریب آئے اور بچے رو رہے ہیں. آواز دی کہ مشکیزہ لاؤ. ایک بھتیجی دوڑ کر کے مشکیزہ لائی. مشکیزہ چچا کو دیا اور پلٹ کر ان بچوں سے کہا اب مت رو. عجیب جملہ ہے. سکینہ نے مشکیزہ چچا کو دیا اور پلٹ کر بچوں سے کیا کہا اب مت رو، میرا چچا جا رہا ہے. اور وہ بچے خاموش ہو گئے. عجیب ہے. دیکھیں ایک نئی بات نہیں ہے تو پرانی، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی ہو. یعنی جناب سکینہ نے کہا کہ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، بچے چپ ہو گئے. آپ جانتے ہیں علماء نے اس کی توجیہ کیا بیان کی، کیوں یہ بچے چپ ہو گئے؟ کہا اس لیے کہ یہ کربلا میں سقہ نہیں تھے. جب مدینے سے یہ قافلہ نکلا تھا تب سے پانی کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں تھی؟ عباس کے ہاتھ میں. توجہ چرا ہوں. دیکھیں ابھی آپ سوچیے کیوں بچے چپ ہو گئے؟ بچے اتنی جلدی کیسے چپ ہو گئے؟ کیوں چپ ہو گئے؟ تو جناب عباس پانی کا انتظام کب سے کر رہے تھے؟ جب سے مدینے سے نکلے تھے. پانی وہ فیملیز کو بانٹ دیتے تھے، مگر کچھ پانی بچا کے رکھتے تھے کہ اگر پانی کہیں ختم ہو گیا ہو کسی فیملی کا اور بچے پیاسے ہوں تو پھر عباس کے پاس آتے تھے اور وہ پانی ان کو مل جاتا تھا. اب سمجھ میں آیا؟ علماء نے کہا کہ بات یہ تھی کہ ان بچوں نے مدینے سے لے کر کے کربلا تک یہی دیکھا تھا کہ اگر ماں باپ کے پاس پانی نہ ملے پھر بھی عباس کے پاس پانی مل جاتا ہے. اسی لیے جب سکینہ نے کہا مت رو میرا چچا جا رہا ہے تو ان بچوں نے بہت جلدی مان لیا. اور جو مدینے سے اب تک پیاسا نہ رہنے دیا وہ اب ہم کو کیسے پانی پیاسا رہنے دے گا؟ اس لیے بچے خاموش ہو گئے. تب اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے. آج باب الحوائج کو رونا ہے. آج اسے رونا ہے کہ جو فاطمہ کا بیٹا نہ بھی تھا پھر بھی فاطمہ نے اسے بیٹا کہا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے. جناب عباس فرات کی طرف چلے. تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے فرات میں پہنچے. ٹھنڈا پانی، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. پانی مشکیزہ بھرا، چلو میں پانی بھی لے لیا. صرف یہ دکھانا تھا کہ دیکھو میں پانی پی سکتا ہوں. لیکن میں نے کہ روایت یہ بھی پڑھا ہے کہ مولائے کائنات نے جناب عباس سے یہ وصیت بھی کی تھی. کہا تھا کہ میرے لال جب تم فرات میں پہنچنا تو خبردار پانی نہ پینا کہ کہیں حسین اور اس کے بچے پیاسا. اسی لیے اس وصیت پر بھی جناب عباس نے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے. اور یزیدیوں کو یہ بھی دکھایا کہ دیکھو میں پانی پی سکتا ہوں لیکن میں پیوں گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا آقا پیاسا ہے، کیونکہ میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں. اللہ اکبر. پانی میں پہنچ کر کے بھی پیاسا نکل آیا. چلا خیمے کی طرف. کبھی آپ جائیے گا، میں نے جا کے جو روایتوں میں پڑھا اس کو میں نے جا کے کربلا میں بہت تحقیق کی، دیکھا کہ ہاں واقعا ہے یہ چیز ایسی ہے یا نہیں ہے. دیکھیے خیمہ ادھر ہے، امام حسین کا روضہ ادھر ہے، ادھر عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں، ادھر جناب عباس کا روضہ ہے، ادھر فرات ہے. ٹھیک ہے نا؟ شیر چلا فرات سے یوں، وہاں پہنچا ایک ہاتھ کٹا. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ ظالم نے چھپ کر کے کاٹا. دونوں ہاتھ کٹ گئے نا، مگر عباس ہے ابھی بھی نہ علم گرنے دیا نہ مشکیزہ. علم کو اپنے ران سے دبایا
اور مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبایا اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. سمجھ گیا لشکر یزید، عمر صاحب سمجھ گیا. کہا جب تک اس پانی میں، اس مشکیزے میں پانی ہے، تب تک عباس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ پانی پہنچ جائے. لہذا اگر عباس کو گرانا ہے تو پہلے مشکیزے کو چھیدو. اسی لیے ظالم نے تیر چلایا اور مشکیزے کو چھیدا. لوگ کہتے ہیں کہ مشکیزے سے پانی بہ رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ پانی نہیں، عباس کا خون جگر بہ رہا ہے. اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اٹھائے. شیر تب تک آگے بڑھتا رہا جب تک کہ پانی تھا، لیکن جیسے ہی پانی ختم ہوا، کیا کہا گھوڑے سے؟ اب مجھے خیمے میں لے جا کے کیا کرے گا، مجھے ان یزیدیوں کے طرف موڑ دے. لہذا آپ دیکھیں کہ وہ گھوڑا مڑا. بھائی جناب عباس کو تو وہی تو دفن کیا گیا ہے نا جہاں وہ گرے تھے. توجہ چراہو، اب جب مڑے ہیں اور آگے بڑھے ہیں، خدا کی قسم ایک ظالم نے پیچھے سے چھپ کر کے، آپ سوچئے کہ ایک انسان جس کے دونوں ہاتھ کیا ہو گئے ہیں، کٹ گئے. جیسے ہی مڑے اور آگے بڑھے تو ایک تیر چلایا گیا. وہ تیر کہاں لگا؟ جناب عباس کی آنکھ میں. اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اٹھائے. کہاں لگا وہ؟ آنکھ میں. تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک ظالم نے گر سمجھتے ہیں لوہے کا اتنا بڑا گولا ہوتا تھا اور اس میں کیلیں ہوتی تھی، وہ ایک چین میں ہوتا تھا اور جو نامور پہلوان ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. آپ سوچئے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، آنکھوں میں تیر لگ چکا ہے. ظالم نے پیچھے سے گھما کر کے اتنا بڑا گرد سر پہ مارا. روایت کے جملے ہیں کہ شیر توڑا کر کے زمین کربلا پہ گرا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ منہ کے بل آئے، مگر میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ منہ کے بل آئے نہیں، کیونکہ آنکھ میں تیر تھا. اب آپ سوچئے ہم جب گرتے ہیں تو ہاتھ ٹیک دیتے ہیں، اور جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوں، اب جب وہ منہ کے بل آئے گا تو پہلے سر لگے گا یا تیر. یہی وجہ کہ جب عباس زمین کربلا پر آئے، ہائے وہ تیر پہلے لگا، وہ تیر ادھر سے ادھر نکلا، تب عباس کا سر زمین پر پڑا، آواز دی آقا سلام آخر. اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے. اور جیسے ہی آواز حسین نے سنی فوراً کمر پکڑ لی. کالان انکسر ظہری آخی، اے بھیا میری کمر ٹوٹ گئی. ارے عجیب منزل ہے، اکبر کی شہادت نے آنکھوں کا نور چھین لیا تھا اور تیری صدائے حلمن نے میری کمر توڑ دی. حسین آگے بڑھے، پر دھمنے وقت میں گنجائش نہیں ہے. پہنچے شیر کے پاس. شیر کے پاس جب پہنچے تو محسوس کیا کہ آقا آ گئے. عجیب جملہ ہے، کہا آقا جب پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کرائی گئی تھی. اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں ایک مرتبہ آپ کا چہرے پر نور پھر دیکھوں. اللہ اکبر. حسین نے طلب کے کہا بھیا میں تو تمہارے سامنے ہی. کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسرے میں خون جم گیا ہے. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا امام حسین کے لیے کتنی سخت منزل ہوگی کہ جب اپنے رضا سے انہوں نے عباس کا خون پوچھا ہے. اجکم اللہ. روایت کے ایک جملے ہیں کہ امام پہلے کہاں پہنچے تھے؟ حاج کی طرف پہنچے تھے. روایت کے یہ جملے ہیں کہ امام حسین گھوڑے سے اترے ہیں اور زمین کربلا پہ بیٹھے ہیں اور پھر عباس کا ہاتھ اٹھایا. پھر دوسرے ہاتھ کے ساتھ بھی امام نے یہی کیا کہ زمین کربلا پہ بیٹھے ہیں اور پھر جناب عباس کا ہاتھ اٹھایا ہے. خدا کی قسم جس بھائی نے اس بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے چلانا سکھایا ہو، اسی کے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ کس منزل سے آقا حسین گزرے ہیں. خون صاف کیا، شیر نے زیارت کی، مگر پھر دستے ادب جوڑا. کم مولا
میرے جنازے کو نہ لے جائیے گا، میرے جنازے کو نہ لے جائیے گا۔ ایک جملہ کہتے ہیں، دو دلیلیں ہیں مگر میں ایک دلیل اور بھی رکھتا ہوں۔ ایک دلیل یہی تھی کہ سکینہ نے بچوں سے کیا کہا تھا، اب مت رو، میرا چچا پانی لائے گا، اور بچوں نے مان لیا تھا۔ امام جناب عباس کو شرمندگی ہے کہ پانی پہنچا نہیں سکا، لیکن دوسری بات یہ بھی تو تھی کہ یہ بھی تو جانتے تھے کہ میرا بھیا صبح سے جنازے اٹھا چکا ہے، اور اب تو اس کی کمر بھی ٹوٹ گئی، وہ میرا جنازہ اکیلے کیسے اٹھائے گا؟ اسی لیے وصیت کر دو، اور وصیت پر عمل واجب ہے، اسی لیے وصیت کر دی، آقا میرے جنازے کو نہ لے جائیے گا۔ بھائی عزیزو، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سب کا تابوت اٹھتا ہے اور جناب عباس کا علم اٹھتا ہے۔ سب کا تابوت اٹھتا ہے، جناب عباس کا علم اٹھتا ہے۔ کیوں؟ کہا کیونکہ کربلا میں جس کے جنازے اٹھا کے لائے حسین، ان کا ہم تابوت اٹھاتے ہیں، لیکن جس کا جنازہ نہ لائے حسین، علم لے کر کے آئے، ہم اس کا علم اٹھاتے ہیں۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، آواز قدرت آئی، اے عباس اگر تیرا تابوت نہ اٹھے آج محرم کو اور علم اٹھے تو میں اس علم کو تابوت کی حیثیت دے دوں گا۔ آج ہمارے ہاں آپ جائیے دیکھیے، بہت سی جگہوں پر جب علم نکالا جاتا تو ایسا لگتا ہے کہ علم نہیں آ رہا ہے، کسی گھر سے جنازہ آ رہا ہے۔ اجکمل اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ علم اٹھا کر کے حسین چلے ہیں خیمے کی طرف، اللہ کسی بچی کی آس نہ ٹوٹے۔ کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا میرا چچا گیا ہے، دیکھو علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ مگر جب تھوڑی دیر کے بعد آقا پہنچے تو کیا دیکھا سکینہ نے کہ علم تو بابا کے ہاتھوں میں ہے، چچا نہیں ہے۔ عجیب جملہ کہا اے میرے بابا، میرا چچا کہاں ہے؟ کہا کہ تمہارا چچا دریا کے کنارے شان قلم کرا کے سو رہا ہے۔ عجیب جملہ کہا کہ اے میرے بابا، چچا سے کہہ دو ہم پیاسے رہ لیں گے، چچا سے کہہ دیجئے ہم پیاسے رہ لیں گے۔ زینب آئی، اہل حرم آئے، علم سے لپٹے، وعباسا والیہ کی صدائیں بلند، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔